آج کے نماز عید کے اس اجتماع میں میں نے آپ حضرات سے گفتگو کرنے کے لیے جس موضوع کو منتخب کیا ہے وہ ہے استقامت، یعنی عمل پیہم۔ جمعۃ المبارک میں، گزشتہ جمعۃ الوداع میں ہم نے یقین محکم کے حوالے سے بات کی تھی، اور آج ہم عمل پیہم کے حوالے سے بات کریں گے، یعنی مسلسل عمل۔ اس کو استقامت کہا گیا ہے، جس طرح میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ ہود کی آیہ مبارکہ کا کہ ایک آیت کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاستقم کما امرت، آپ کو جس کا حکم دیا ہے، جس طرح حکم دیا ہے اس میں استقامت اختیار کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ جب صبح مسجد شریف میں تشریف لائے تو آپ کی جو ریش مبارک تھی، آپ کی داڑھی مبارک، اس کے کچھ بال سفید تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، آج آپ کی ریش مبارک کے بال سفید نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود کی اس آیت نے میرے بالوں کو سفید کر دیا۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں تو یہ 2-3 الفاظ ہیں، لیکن در حقیقت اس میں وہ ایک جلال اور وہ ایک روح ہے، اور سمجھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی کہ سید المعصومین اور خاتم المعصومین ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس کائنات کی روح ہے، حضور جو اس کائنات کی جان ہے، اور حضور اس کائنات کی وجہ تخلیق ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو بنایا ہی آپ کے لیے ہے، بلکہ اہل محبت نے ایک بڑا خوبصورت شعر بھی کہا کہ یہ ساری دنیا اور اس کے بعد جو آخرت کی بزم سجے گی وہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ اہل محبت اور اہل ذوق کی بات ہے کہ یہ کائنات ساری کی ساری ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور وہ آقا کے جن کی خود خالق کائنات تعریف فرما رہا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کے مریدین، آپ کے متعلقین، آپ کے متوسلین، آپ کے شاگردان رشید آپ کی تعریف کریں، یہ تو زمانے کا دستور ہے، لیکن کمال یہ ہوتا ہے کہ کوئی پیر اپنے مرید کی تعریف کرے، کمال یہ ہے کہ کوئی استاذ اپنے شاگرد کی تعریف کرے اور اس پہ فخر کا اظہار کرے، کمال یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد پہ فخر کریں۔ یہ تو دنیا داری کی بات ہے، لیکن وہ خالق اور مالک جو علی کل شیء قدیر ہے، جس نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ اور ایک ایک باسی بس اسی کا محتاج ہے، اور اس میں چاہے ہم جیسے عام لوگ، کوئی اللہ کے ولی ہوں، اولیاء اللہ ہوں، انبیاء کرام ہوں، یا ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ہاں، مقام اپنا اپنا ہے، جو میرا مقام ہے اللہ کے ایک ولی کا مقام اس سے بلند ہے، جو اللہ کے ایک ولی کا مقام ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کا مقام اس سے
سے بلند ہے، اور جو ان کا مقام ہے انبیاء کرام کا مقام ان سے بلند ہے، اور جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام ہے وہ ساری مخلوق کے مقاموں سے بلند ہے، لیکن ہیں سارے اللہ کے محتاج۔ اب اس کے باوجود اللہ نے ساری کائنات والوں سے فرما دیا کہ اگر میرے محبوب کی شان میں ذرا سی بھی بے ادبی کرو گے، بے ادبی کرنا نہیں، بے ادبی کا شائبہ بھی ہوگا، جہاں پہ شک پڑ جائے گا کہ اس میں کوئی بے ادبی کا کوئی ایک پہلو پایا جاتا ہے تو بھی تمہارے اعمال جل جائیں گے۔ اور یہ کن ہستیوں کو اللہ نے اس وقت مخاطب کیا؟ ان صحابہ کو کہ جنہوں نے محبت رسول کی وہ مثالیں قائم کی کہ تا قیامت دنیا کا کوئی انسان ایسی مثال قائم نہیں کر سکتا۔ حضور کے صحابہ نے اپنے آقا سے محبت کی وہ مثال قائم کی۔ بطور مثال ایک صحابی کی میں آپ سے مثال عرض کرتا ہوں۔ دشمنوں نے قیدی بنا لیا، صحابی رسول ہے، جوان ہے، دشمنوں نے قید کر لیا، کافروں نے اذیتیں دینی شروع کر دی، تکلیفیں در تکلیف ستاتے رہے، جسم کو کاٹتے رہے، کھال کو کاٹتے رہے، زخموں میں مرچیں بھرتے رہے، کرتے 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 وہ صحابی استقامت پہ ڈٹا رہا۔ اس کو کہتے رہے نا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، اس نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ قربان جائے اس ایمان پہ کہ ہم تو ذرا سی بھی کوئی ہمیں تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچ جائے تو ہم تو ایک دم گلے کرنے لگتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کیسے کمال کی بات ہے کہ ایک شخص تنہا ہے، اس کے چاروں طرف کافر ہیں اور اس کو ستا رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، لالچ بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا اور بالکل استقامت کے ساتھ کھڑا ہے، اور تکلیفیں دیتے دیتے یہاں تک کہ پھانسی کے تختے پہ لے گئے اس کو۔ پھانسی کا پھندا سامنے ہو، وہاں بڑے بڑے جو ہے نا ان کی روحیں تک کانپ جاتی ہیں۔ کافروں نے کہا تنگ کرنے کے لیے کہ آج تمہیں کیسا محسوس ہو؟ تم سوچتے تو ہوگے کہ تمہاری جگہ اگر تمہارا نبی ہو تو قربان جائے اس صحابی رسول کے اس جذبے پہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بدبختو تم مجھے ہی بات کہتے ہو؟ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان کے بدلے میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ یعنی کمال کی محبت، کمال کی محبت یہ کس وجہ سے تھی؟ ایک تو ہمارے آقا کی ذات ہی ایسی تھی کہ ہر ایک آپ سے محبت کرتا تھا، اور دوسرا اللہ کے احکام ان کے سامنے تھے۔ اللہ نے فرمایا جب حضور کو صحابہ کرام کی بات سنتے نا تو صحابہ کرام کو اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، یعنی دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ تو کافروں نے اس لفظ کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیا، راعنا کا مطلب انہوں نے الٹا لینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ میرے صحابہ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اب صحابہ کے بارے میں تو یہ تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ حضور کے بارے میں کوئی بے ادبی کی ذرا سی بات سوچیں گے، لیکن اللہ نے صحابہ کو اس سے بھی منع کر دیا کہ تم راعنا کا لفظ استعمال کرنا ہی چھوڑ دو، بلکہ تم کہو انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ تو یعنی اتنا بھی شائبہ تک نہیں چھوڑا اس ہستی کے بارے میں، اور ان کی محفل میں بیٹھنے کے آداب، ان کے پاس آنے کے آداب، ان کی دعوت کے آداب، یہاں تک کہ ان کو دیکھیں نا اللہ نے قرآن مجید میں کتنا اپنے محبوب کا ادب ہمیں سکھایا۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو مخاطب کیا نا جی تو ان کے نام لیے، یا آدم،
یا نوح، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا لوط، سارے انبیاء کو اللہ نے نام لے کے مخاطب کیا. اور وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جس طرح چاہے پکار سکتا ہے. لیکن جب باری آئی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو پھر اللہ نے حضور کا نام نہیں لیا. عمومی یہ بات ایک معاشرے کی عام بات ہے نا کہ نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے اپنے بزرگ کا. کوئی بندہ اپنے باپ کا نام نہیں لیتا، اپنے والد صاحب کا کوئی نام لے کے نہیں پکارتا، بلکہ ابو جی کہتا ہے، یہ جو بھی مطلب القاب کہے، قبلہ، والد محترم، والد گرامی. استاذ کا کوئی نام نہیں لیتا، شیخ کا، مرشد کا کوئی نام نہیں لیتا. کیوں؟ نام لینا ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، القاب سے پکارا جاتا ہے، آداب سے پکارا جاتا ہے. اللہ نے جب سارے انبیاء کے نام لیے، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو پھر نام نہیں لیا. پھر کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین. اللہ نے پھر القاب لیے اور گویا لوگوں کو بتا دیا کہ ایک کائنات کے باسی ہو، میں خالق اور مالک ہو کے بھی اپنے محبوب کا نام نہیں لے رہا تو تم مخلوق ہو کے کسی قسم کی بے ادبی کا کیسے سوچ سکتے ہو. یہ میں نے اس لیے عرض کی بات، ایک تو تبرکن توحید باری تعالی اور رسالت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور دوسرا یہ جو آیت کا میں نے حصہ پڑھا ہے اس پہ غور کے لیے کہ ایسی ہستی جس کی یہ شان ہے کہ اس کی شان کے آگے ساری شانیں ہیں مخلوق کی، مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی شان کی برابری کیا اس کے 1000ویں حصے تک پہنچنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ و تعالی اس ہستی سے فرما رہا ہے فاستقم کما امرت، میرے محبوب جس طرح تمہیں حکم دیا گیا اس پہ استقامت اختیار کرو. یعنی حالانکہ حضور تو معصوموں کے سردار ہیں، لیکن انہیں اللہ نے فرمایا کہ آپ استقامت اختیار کریں. تو اس بات پہ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ، مجھے قرآن کریم کے ان الفاظ نے اتنا روحانی اثر ہوا میرے اوپر کہ انہوں نے میرے بالوں کو سفید کر دیا. عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں نا، یار آپ کے بال اتنی جلدی کیوں سفید ہو گئے؟ بھائی غموں نے، فکروں نے اور تکلیفوں نے بالوں کو سفید کر دیا. یہ بالوں کو سفید کیا چیز کرتی ہے؟ عمر کا تو ایک تقاضا ہے، لیکن عمر سے پہلے جب انسان بہت زیادہ کسی چیز پہ غور و فکر کرتا رہے اور بہت زیادہ سوچتا رہے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، اس پہ جب انسان مسلسل سوچتا رہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے بال سفید ہو جاتے، اس کے اندر، اس کے بدن پہ بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے استقامت کے اس حکم نے جو اللہ نے مجھے عطا کیا، استقامت کے اس حکم نے شان جبروت کے سامنے، اللہ کی شان جباری اور قہاری کے سامنے مجھے ان الفاظ نے بوڑھا کر کے رکھ دیا. اس سے یہ ہم سب کے لیے سبق کیا؟ استقامت ہے کیا؟ استقامت کہتے ہیں کسی بھی کام کو مسلسل کرتے رہنا. جیسے میں نے وہ کہا تھا پچھلے جو میں جو شعر اقبال کا، میں یقین محکم عمل پہ ہم، یعنی پہلا جو قدم ہے انسان کسی بھی کام کو اس کا پورا یقین ہونا چاہیے. میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کام صحیح ہے، درست ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ کوئی شک ہو. اگر ذرا بھر بھی شک ذہن میں آ گیا تو پھر بندہ اپنی پوری قوت اس کام پہ صرف نہیں کر سکتا. اور یقین محکم کے بعد جو دوسرا عمل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا جو زاویہ فکر وہ کیا ہے؟ وہ
عمل پہم ہے، مسلسل عمل کرنا. یعنی اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک آدمی ہے، وہ سارا سال کوئی کام نہیں کرتا، کوئی عبادت ہو، کوئی بھی عمل ہو، اور سال میں جیسے عمومی ہمارا مزاج ہے کہ ہم رات جو سال کی جو بڑی راتیں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں یار اس میں چلو نوافل پڑھ لیں اور عبادت کر لیں اور اس کے بعد پھر بس سارا سال چھٹی ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ. یا کوئی بھی کام لے لیں آپ، مثلا ایک انسان اگر کوئی محنت مزدوری کرتا ہے تو سال کا اگر 1 مہینہ وہ مزدوری کرے تو 11 مہینے وہ پھر نہیں گزار سکے گا. اس 1 مہینے کی مزدوری پہ 11 مہینے گزارنے مشکل ہو جائیں گے اس کے لیے. اسی طرح اگر کوئی عمل ہے آپ کا، کوئی بھی عمل آپ کرنے جا رہے ہیں، تو اس عمل کو آپ اس طرح نہ کریں کہ بھئی آج آپ نے عمل کر لیا اور بس ٹھیک ہے پھر آپ 6 مہینے بعد یا سال بعد کریں گے. نہیں، مسلسل. یعنی ایک بزرگ تھے نا، میں یہ استقامت کی آپ کو مثال دوں. ایک صاحب تھے، انہوں نے سنا جی کہ کہیں ایک بزرگ رہتے ہیں، وہ ان سے ملاقات کے لیے چلے گئے. وہاں مہینہ 2 مہینے ان کے پاس ان کی مجلس میں رہے اور پھر واپس آنے لگے. جب واپس آنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ بھیا آپ اتنا عرصہ یہاں آئے، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کہاں سے آئے، کیسے آئے، کس طرح آئے، پھر آپ نے اپنے آنے کا مقصد نہیں بیان کیا، آپ نے یہ بیان نہیں کیا کہ بھئی آپ کیوں آئے. تو اس نے کہا حضور ایسا ہے، میں نے آپ کا بڑا تذکرہ سنا تھا، بڑی شہرت سنی تھی کہ فلاں شخص اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، بہت نیک انسان ہے. آپ کی شہرت میں سن کے آپ کے پاس حاضر ہوا تھا، اب میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا اب کیا مسئلہ ہوا، تم کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے تو آپ کی بڑی مشہوری سنی تھی کہ آپ بڑے اللہ والے ہیں اور بڑے نیک ہیں، لیکن مجھے کوئی آپ کی کرامت نظر نہیں آئی، میں نے آپ کے کوئی کرامت نہیں دیکھی. اب انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہاں کتنا عرصہ رہے؟ اسے بتایا مہینہ رہا، 2 مہینے، جتنا بھی عرصہ. تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی آپ میرے پاس اتنا عرصہ قیام پذیر رہے، آپ نے میرے دن بھی دیکھے، میری راتیں بھی دیکھی، میرے معمولات بھی دیکھے، میرے معاملات بھی دیکھے. کیا ان سارے معمولات و معاملات و عبادات کے درمیان کیا آپ نے کوئی ایسا عمل میرا دیکھا ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہو؟ کوئی ایک میرا ایسا عمل بتا دو. اس نے کہا یہ نہیں ہوا. یعنی میں آپ کے ساتھ اتنا عرصہ رہا، میں نے آپ کے ساتھ اتنا وقت گزارا، لیکن میں کوئی آپ کا ایک کام بھی ایسا نہیں پکڑ سکا. کیونکہ بعض لوگ چیزیں پکڑنے کے لیے ہوتے ہیں، دوسروں کو جج کرنے کا ہی، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے نا، وہ دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں. وہ میں جنازے کے صفوں میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یار آپ دوسروں کو سیدھا کرتے رہیں گے تو آپ خود بھی سیدھا نہیں ہو سکے گے. اپنے آپ کو سیدھا کرے گا ہر بندہ تو سارے سیدھے ہو جائیں گے. وہ پنجابی کا ایک بڑا مجھے ایسے یاد آ گیا ذوق سے، وہ ایک خط ہے نا پنجابی کا، وہ کہتے ہیں نا کہ ایباں اتے پردہ پا. یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ ہے کہ اپنے عیبوں کو، اپنی آنکھ کا شاطیر نظر نہیں آتا اور دوسروں کا تنکا ہمیں ایک دم نظر آ جاتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں، ایباں ہوتا ہے پردہ پا. یہ صوفی شاعر بڑے مزے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایک ایک بات میں کئی نصیحتیں پنہاں ہوتی ہیں. ایباں ہوتا ہے پردہ پا، تھالی اتے تھالی رکھ. تھالی میں چیز رکھتے نا، کہتے ہیں تھالی اتے تھالی رکھ. چھوڑ مثالاں لوکاں تائیں، اپنا آپ مثالی رکھ. یعنی اگر ہم اس کلیے کو ہی اپنا لیں کہ چھوڑ مثالاں لوکاں تائیں، اپنا آپ مثالی رکھ.
تو معاشرہ تو بنتا ہی افراد سے ہے نا. ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم یہ عہد کر لیں کہ یار ہم نے اپنے آپ کو مثالی رکھنا ہے, ہم نے اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا ہے کہ ہم سے نہ ہی کوئی اللہ کے کسی حق کی پامالی اور نہ ہی بندے کی حق کی پامالی ہو. بات ہی ختم ہوگی بس. تو یہ اس نے کہا کہ میں آپ کو دیکھتا رہا, میں اس بندے کی بات کر رہا تھا, بیچ میں یہ بھی چلو نصیحت کی بات آ گئی, لیکن میں نے آپ کا کوئی ایک عمل ایسا نہیں دیکھا کہ جو شریعت کے خلاف ہو. تو آپ نے فرمایا نادان اس سے بڑی کیا کرامت چاہتا ہے کہ تو ایک بندے کے پاس اتنا عرصہ رہا اور اس کا ایک عمل بھی تو نے خلاف شرع نہیں دیکھا, اس سے بڑھ کے تجھے اور کون سی کرامت چاہے گی. تو یہ ہوتی ہے استقامت. اور اسی استقامت کے بارے میں جو جیسے کہ میں نے عرض کیا, ہمارا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے. ہمارے دین کا قطعاً یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ سال میں کوئی ایک دن یا ایک رات 100 نوافل پڑھ لیں, قرآن مجید کی تلاوت پہ تلاوت کریں, ساری عبادت کریں, لیکن باقی سارا سال آرام کریں. نہیں, ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ بھائی عمل کرو, تھوڑا کرو لیکن تسلسل کے ساتھ کرو. وہ ایک صحابی کی غالباً حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یا کسی خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد کے دور میں صبح کی نماز میں کوئی صحابی نہیں حاضر ہوئے تھے, یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی شاید واقعہ ہو, میرے ذہن میں سب وہ بات پوری طرح نہیں آ رہی, کہ وہ صبح کی جماعت میں ایک صحابی نہیں تھے. جب پوچھا گیا کہ فلاں شخص نماز با جماعت میں کیوں نہیں ہے, تو عرض کی گئی کہ یہ وہ ساری رات عبادت کرتے رہے, ساری رات نوافل پڑھتے رہے تھے, تو نماز کے وقت میں ان کی آنکھ لگ گئی, جماعت کے وقت میں وہ نہیں پہنچ سکے. نماز انہوں نے اپنی بات میں پڑھ لی لیکن وہ نماز با جماعت میں شامل نہیں ہو سکے. تو فرمایا گیا یہ اس سے بہتر تھا کہ وہ ساری رات مزے سے آرام سے سویا رہتا اور صبح کی نماز آ کے جماعت کے ساتھ. یعنی اگر ہم اس کلیے کو اپنائیں نا, ہم لوگ سمجھتے ہیں نا شاید یہی بات ہے کہ ساری رات آپ نفل پڑھیں, نمازیں پڑھیں. نہیں, ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے نا, اور اتنا اس نے محبت کی ہوئی ہے اپنے ماننے والوں سے کہ حضور کے فرامین کا یہ ایک مجموعہ ہے اور مفہوم ہے کہ تم عشاء کی نماز پڑھو, مزے سے سو جاؤ, پوری رات آرام کرو, صبح اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو, گویا تم ساری رات عبادت میں گزار لو. یعنی کتنی رعایت دی ہوئی ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم میرے بھائیوں فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ ہماری بڑی ہی بدقسمتی ہے. تو یہ استقامت کے حوالے سے میں نے چند یہ گزارشات میں نے اس لیے کی کہ اللہ کا شکر ہے رمضان المبارک میں ہماری مساجد کی رونقیں دوبارہ ہو گئی, لوگ آئے, نمازیں پڑھی, نماز تراویح پڑھی, اور جن کو نہیں توفیق مل سکی تو بہرحال وہ تو اللہ سے کوئی دعا ہی کریں کہ ان کا اتنا بڑا جرم کدھر ہو گیا کہ انہیں اللہ نے اتنی توفیق نہ دی کہ وہ ایک دن بھی اللہ کے گھر میں آ جاتے یا نماز پڑھ لیتے. یہ بھی ایک بہت بڑی محرومی ہوتی ہے. لیکن چلیں ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے, وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے. لیکن صرف یہ نہیں ہے کہ بس اب رمضان میں چونکہ عبادت کر لی اب سارا سال ضرورت نہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. یہ گویا ہمیں ایک طرح کا جیسے ریفریشنگ کورسز ہوتے ہیں, یہ کورس ہوتا ہے مسلمانوں کا سال میں 1 مہینہ, پھر سارا سال اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. ہر چیز کو دیکھنا, حلال حرام, خوب نہ خوب, جائز ناجائز, پوری ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. دیکھیں نا, آپ کو ایک فکر دی, بھئی دھوپ ہے, گرمی ہے, آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے, پانی آپ کے سامنے موجود, پینے پہ آپ قادر, لیکن آپ نہیں پی رہے. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ یا اللہ میں طلوع فجر سے پہلے میں نے کھانا پینا بند کر دیا ہے, اب جب آفتاب غروب ہوگا تو میں کھاؤں گا. چیزیں ساری موجود ہیں, کھانا موجود ہے, پانی موجود ہے, اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا موقع موجود ہے, لیکن کر نہیں رہے. کیوں؟ احساس یہ ہے کہ اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے. بس میرے بھائیوں اگر ہم صرف
اسی احساس کو پختہ کر لیں تو سمجھ لیں کہ ہم نے رمضان کے اس پورے سبق کو ہم نے حاصل کر لیا۔ اور اگر ہم نہ کر سکے اور اس کو زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے دینا ہے، اس کو پروان چڑھانا ہے، اس کو رواج دینا ہے۔ ایسا نہ ہو، ایسا تو نہیں ہے قطر کہ ہم مسجد میں ہیں تو ہم اور ہوں، بازار میں جائیں تو اور ہوں، گھر میں جائیں تو اور ہوں، کسی جرگے میں جائیں، کسی مجمع میں جائیں تو اور ہوں۔ نہیں، مومن کے کبھی دو چہرے نہیں ہو سکتے، مومن کا چہرہ ہمیشہ ایک رہتا ہے۔ تو ایک تو اس پیغام کو یاد رکھنا ہے، اور دوسرا میں نے کچھ عربی اشعار منتخب کیے ہیں عید کے پیغام کے لیے، اور بہت ہی خوبصورت اور سبق در سبق، اور یہ بہت ہی خوبصورت اشعار ہے، وہ میں آپ سے شیئر کر کے ہم بات انشاءاللہ 8:30 بجے جو ہمارا ٹائم طے ہے انشاءاللہ اسی پہ ہم نماز پڑھیں گے۔ 2-3 منٹ اوپر ہو جائیں تو چلے، اس کی میں پیش کی مدد کر دوں گا، لیکن کوشش کریں گے کہ اسی وقت پہ ہم انشاءاللہ اپنے پیغام کیا ہے۔ عربی شاعر نے بہت خوبصورت پیغام دیا ہے، میں نے اس کا میرے ذہن میں آئے کل اور میں نے ان کو نوٹ کر لیا اور مجھے بہت ہی یہ پیارے لگے۔ وہ کہتے ہیں لیس العید لمن شرب واکل، لیس العید لمن شرب واکل، انما العید لمن اخلص للہ والعمل۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی، عید یہ نہیں ہے کہ تو نے کھایا اور پیا، بلکہ عید کیا ہے؟ انما العید لمن اخلص للہ والعمل، عید یہ ہے کہ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کر لے۔ اور یہ اخلاص کا جو ایک پہلو ہے نا بھائیو، یہ بہت ہم لوگ عمومی طور پہ ہم کہتے رہتے ہیں یار یہ ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، علماء ہمیں سنا کے تھک گئے، ہم سن کے ہمارے کان پک گئے کہ یہ عمل ہو تو اس طرح ہوتا ہے، یہ عمل ہو تو اس طرح ہوتا ہے۔ ہو کیوں نہیں رہا؟ میں نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی جھوٹ بولتا ہوں، پھر بھی کسی پڑوسی کے حقوق کی تلفی کرتا ہوں، پھر بھی عزیز کے حقوق کو پامال کرتا ہوں۔ کیوں میری عبادت میرے اوپر وہ اثر مرتب نہیں کر رہی؟ کیا وجہ ہے؟ تو وہ وجہ صرف ایک لفظ ہے اور وہ ہے اخلاص۔ یہ مجھے بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور آپ کو بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ کیا ہم اپنے اعمال میں مخلص ہیں؟ ہمارے اعمال میں کہیں کوئی کھوٹ تو نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم عمل تو کر رہے ہیں لیکن دل میں ہے کہ یہ مخلوق ہماری تعریف کرے؟ اور جب تک یہ جتنے بھی احادیث ہیں رمضان کی، شب قدر کی، قیام اللیل کی، جتنی بھی احادیث ہیں سب میں ایک بات مشترکہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اخلاص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمانا و احتسابا، ان شرطوں کے ساتھ۔ پہلی کیا ہے؟ ایمان، الحمدللہ وہ تو ہم سب صاحبان ایمان ہیں، لیکن احتساب کیا ہے؟ احتساب یہ ہے کہ خالص نیت، اخلاص، محض اللہ کی رضا، اس لیے نہیں کہ کوئی انسان میری تعریف کرے بلکہ اس لیے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ بس اگر ہم اس نقطے کو پا لیں تو پھر ہم اخلاص کے اس مقام پہ فائز ہو جائیں گے جہاں پھر عبادت انسان کے اوپر اثر مرتب کرتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو تو پیش کر دے لیکن اس کی مخلوق کے ساتھ وہ ظلم و ستم کرے، اس کی مخلوق کے حقوق کو پامال کرے، اس کے احکامات کو پس پش ڈال دے؟ ہاں وہ انسان کر سکتا ہے کہ جس کی عبادت میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور وہ وہی عبادت ہے جو اخلاص سے خالی ہو، جس کے اندر اخلاص کی دولت نہ ہو۔ تو کیا کہا شاعر نے کہ لیس العید لمن شرب واکل، کھانا پینا عید نہیں ہے، انما العید لمن اخلص للہ والعمل، عید یہ ہے کہ عمل اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ اور اگلا کیا شعر ہے خوبصورت، لیس العید
لمن لبس الجدید، عید یہ نہیں ہے کہ آپ نیا لباس پہن لیں، بلکہ کیا ہے، انما العید لمن خاف بالوعید، عید یہ ہے کہ تم اللہ نے جو تمہیں خبردار کیا ہے اس سے تم باز آ جاؤ، جن چیزوں سے آپ کو، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بندہ مومن کے لیے وہ دن بھی عید کا دن ہے کہ جس دن اس نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کی ہو۔ یعنی ہمارا تو عید کا اور تصور ہے، ہم تو، میں کل وہ درس میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ضروری سمجھ دیں گے ٹھیک ہے سنت ہے بھائی، کوئی ایسا یہ منع بھی نہیں ہے کہ ہم بال کٹوائیں، ہم نیا لباس پہنیں، خوشبوئیں لگائیں، سب کچھ کریں، لیکن ساری سنتیں یہاں تک محدود نہ رکھیں۔ یہ تو ظاہر ہے، کچھ باطن بھی ہے نا، اپنے من کو بھی تو سنوارنا ہے نا۔ ایک برتن ہو، اس کے اندر گندگی بھری ہوئی ہو، آپ اس کو اوپر سے بہت ہی منقش و مزین کر دیں، اوپر نقش و نگار بنا لیں، تو وہ نقش و نگار اس کی گندگی کو دور تو نہیں کر سکیں گے۔ وہ اس وقت پاک اور صاف ہوگا جب اس کے اندر کی گندگی کو ہم صاف کریں گے۔ تو بھائیوں، اس پیغام کو یاد رکھنا ہے، انما العید لمن خاف بالوعید، کہ اللہ نے جو وعیدیں دی ہیں، اللہ نے جو خبرداریاں کی ہیں، اس سے ڈر جانا، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا اصل عید ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود، کہ عید یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو خوشبوؤں میں بسا لیں، آپ اپنے ظاہر کو آراستہ کر دیں، بلکہ عید کیا ہے، لمن تاب ولا یعود، کہ جس نے سچی توبہ کی، جس نے سچی توبہ کی اور دوبارہ پھر اس گناہ آلود زندگی کی طرف نہیں ہوتا۔ یہ عید ہے کہ ایک مومن کو سچی توبہ نصیب ہو جائے تو وہ کیا ہے، اس کے لیے وہ بھی عید کا لمحہ ہے۔ اور توبہ میرے بھائیوں ایک ایسا خوبصورت اور بہترین اور پختہ روحانی ہتھیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اتنا ہے کہ جب تک تمہاری سانس نہیں اکڑ جاتی تم اس وقت تک توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ یعنی اتنا ہمارا رب کریم اور مہربان۔ وہ ایک بندہ تھا نا، اس نے گناہ کیا، ایک دفعہ کیا، پھر توبہ توڑ دی، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ، پھر اس نے کہا یار اب بہت ہو گیا، نہیں اب میں نہیں توبہ کروں گا کیونکہ میں قائم نہیں رہ سکتا۔ 70 مرتبہ توبہ کی، پھر توڑ دی، اس کے بعد مایوس ہو کے بیٹھ گیا تو آواز آئی۔ آواز کیا آئی، میرے بندے تو نے ایک دفعہ توبہ کی، توڑی، 2 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، 50 مرتبہ، 70 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی، لیکن مایوس ہو کے اب بھی تو بیٹھا ہے، اگر اب بھی تو میری طرف آئے گا تو میں تب بھی تیری توبہ قبول کروں گا۔ اس سے بڑا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب سے، کریم اور مہربان رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، تجھے فریب میں مبتلا کر دیا، تو اس دنیا کی ظاہر چمک دمک کو دیکھ کے اپنے رب کو بلا بیٹھا۔ اس لیے مسجد کے لیے چندہ ہو رہا ہے، اور قاسم میں نے کہا تھا نا ذرا جیب میں باری رکھ کے آنا ہے، تو وہ باری میں نے اس لیے کہا تھا، اپنے لیے نہیں کہا تھا، مسجد کے لیے کہا تھا۔ آپ کس لیے باہر، آپ باہر چلیں، ادھر نہیں باہر، اندر صرف مسجد کا چندہ ہوگا، جس نے باقی جو لوگ ہیں باہر بے شک بیٹھے کریں، جس کو ہوگا تو اندر صرف اور صرف مسجد کے لیے۔ نوٹ ذرا بڑے بڑے کٹو، 100 کا نوٹاں کا تہاڑا خدا دے بندے، 500 کا 1000 کا نوٹ کٹو بھائی، ہاں، بلکہ 5000 کا نکالیں گے تو اور زیادہ ہم خوش ہو جائیں گے۔ بھارت اللہ تعالیٰ توفیق دے جو دے رہا ہے، لیکن یہ میری آپ سے محبت ہے، چلے آپ کو میرا اعتراض ہے تو، لیکن کوشش یہ کریں کم از کم 100 کا نوٹ تو آج ہونا چاہیے۔ تو باقی جو باہر مدارس مساجد کے لوگ ہیں ان کی باہر آپ بے شک کریں۔ عرض میں کیا کر رہا تھا، اے بندے ایک دفعہ توڑتا آ جا، باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ،
گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، ای درگاہ ما درگاہ نو امیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ اللہ ارشاد فرمایا میرے بندے تو اگر جرم پہ جرم کر رہا ہے لیکن پلٹا پلٹا پلٹا، میں تیری توبہ قبول کروں گا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ اگلا شعر، لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور۔ عید یہ نہیں ہے کہ آپ نے بڑے عمدہ عمدہ کھانے بنا لیے، خوب کھائے، لوگوں کو کھلائے، بلکہ عید کیا ہے؟ انما العید لمن سعد بالمقدور۔ عید یہ ہے کہ آپ نے اپنی طاقت کے مطابق سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کی، جتنی آپ کر سکتے تھے۔ میں رمضان شریف مسلسل دیکھ رہا تھا، بڑے بڑے ہمارے نوجوان ہمت ہار جاتے ہیں، تو یہ ہمارے 2-3 بزرگ ایسے لوگ تھے، 3-4 بابا جی لوگ ہمارے، تسلسل کے ساتھ ایک تراویح بھی انہوں نے نہیں چھوڑی۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں یار جوانوں، تمہارے لیے تو یہ ابھی میں سخت بات نہیں کرتا، لیکن افسوس کا مقام، ڈوب مرنے کا لفظ میں نہیں یوز کرتا، لیکن افسوس کا مقام ضرور محسوس کرتا ہوں کہ یہ ان باباؤں کو دیکھیں کہ جو 80 اور 70 کے درمیان کے لوگ تھے اور مسلسل انہوں نے نماز تراویح پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، اور ہمارے جوان کیا ہے، جی ہم تو تھک جاتے ہیں، جیسے لمبی ہو جاتی ہے۔ تو سوچو یار، اللہ نے یہ جانیں کس لیے دی ہیں؟ اللہ تو اس پہ قادر ہے نا کہ ہمیں کھڑے ہونے کی قوت ہی نہ دے نا۔ جس اللہ نے کھڑے ہونے کی قوت دی ہے، پھر کیوں اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے اپنے آپ کو تم باز رکھتے ہو؟ کیوں شیطان کے جھانسے میں آتے ہو؟ تو کیا ہے؟ انما العید لمن سعد بالمقدور۔ عید یہ ہے کہ حسب مقدور آپ نے کیا کرنا ہے؟ سعادت کو حاصل کرنا ہے۔ اگلا شعر، لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا۔ عید یہ نہیں ہے کہ تو دنیا کی زینتوں سے اپنے آپ کو آراستہ کر دے، یہ تو دنیا کی عارضی زینتیں نا۔ آج ایک بندہ اقتدار میں ہے تو کل وہ تختہ دار پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی دنیا کی زینت ہے نا، اقتدار، حکومت، بادشاہی، منصب۔ آج ایک شخص ایک منصب پہ ہوتا ہے، ساری دنیا اس کو سلوٹ کرتی ہے، گارڈ آف آنر پیش کرتے ہیں، کل اسی کو جیل میں چکی پیسنا پڑتی ہے۔ وہ ہمارے ایک مرحوم مشہور لیڈر کے بارے میں یہ بابا جی بتاتے تھے نا کہ وہ پانی بھی فرانس کا پیا کرتے تھے، ان کے کپڑے بھی پریس ہو کے فرانس سے آیا کرتے تھے، لیکن پھر جیل میں جو حشر ہوا وہ سارے ہمیں نہیں پتا، ان کو ہی پتا ہے۔ یعنی یہ دنیا مکافات عمل ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، ہم ان دنوں کو تمہارے درمیان گھماتے رہتے ہیں۔ آج ایک اقتدار میں ہے تو کل وہ تختہ اقتدار پہ ہوگا، یہ دنیا کا اصول ہے، اس لیے یہ عارضی زینتیں ہیں۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، عید یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو دنیا کی زینتوں سے آراستہ کرو، انما العید لمن تزود بالتقوی۔ عید یہ ہے کہ تمہارا زاد راہ، تمہارا سامان کیا ہونا چاہیے؟ تقوی ہونا چاہیے، اور تقوی جس کا زاد راہ ہے کامیاب وہی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ میں پہلے یہ القبر، ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، بس یہ تصور پختہ ہو گیا۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں، گناہ کرنے کا کیا، گناہ کے سوچنے کا بھی کبھی اہتمام نہیں پیدا ہو سکتا۔ اور اگلی بات، لیس العید لمن رکب بالمطایا، عید یہ نہیں ہے کہ تو بڑی خوبصورت اور زبردست قسم کی سواریوں پہ سوار ہو، بلکہ انما العید لمن ترک الخطایا، عید یہ ہے کہ تو گناہوں کو کرنا چھوڑ دے، تو گناہوں سے باز آ جا۔ وہ جیسے میں نے پہلے حدیث کا مفہوم پیش کیا، حضور فرماتے ہیں کہ جس دن بندہ مومن کا کوئی ایک دن بھی بغیر گناہ کے گزر گیا، اس کے لیے وہ عید کا دن ہے۔ اور آخری، لیس العید لمن بسط البساط، عید یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے گھر کو قالینوں سے سجا دیا،
اس کی سجاوٹ کر دی، اس کی بناوٹ کر دی، کچھ نہیں ہے. کیا ہے؟ سونا. تو آپ ایک لگژری بیڈ لگا لیں اپنے لیے، لگژری بیڈ روم بنا لیں. سونا تو آپ نے اسی 2.5x6 میں ہے نا، اسی ایک گدے پہ سونا ہے نا. آپ کا بیڈ روم لگژری ہو، آپ بڑے اس میں بڑا زبردست قسم کا سسٹم فٹ کر دیں. نیند نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ نیند تو آنی ہے تو وہ تو فٹ پاتھ پہ ہی آ جاتی ہے نا. سونا تو ہوتا ہے. لیکن کیا عید ہے؟ فرماتے ہیں انما العید لمن جاوز الصراط. عید تیری حقیقی اس دن ہوگی کہ جب تو پل صراط سے خیریت کے ساتھ گزر جائے گا. میرے بھائیوں اور دوستوں، بیٹھ سلام سے، یہ ہے عید کا پیغام. اور ہم تو وہ اقبال نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، اس کو وہ میرا خصوصی فکر نہ سمجھیے گا. وہ کہتے ہیں نا، عید آزاداں شکو ہے ملک و دین. عید آزاداں شکو ہے ملک و دین. کہ آزاد لوگوں کی عید کیا ہے؟ ان کا ملک شان و شوکت میں ہوتا ہے، ان کا مذہب شان و شوکت پہ ہوتا ہے. عید محکومہ ہجوم مؤمنین. جو غلام ہوتے ہیں نا، ان کی عید کیا ہے؟ وہ لوگوں کے ہجوم ہی اکٹھا ہو گیا. اب اس غلامی سے آپ ظاہری غلامی لیں یا باطنی غلامی لیں، جو بھی لیں، لیکن اپنے آپ کو آخری بات کہ غلامی سے آزاد کرو. چاہے وہ نفس کی غلامی ہو، چاہے وہ شیطان کی غلامی ہو، چاہے وہ دنیاوی خواہشات کی غلامی ہو، چاہے وہ کسی اور کی غلامی ہو. ایک آزاد مومن آزاد پیدا ہوا ہے، اور اس کا حق ہے آزاد رہنا، اور اس کا حق ہے آزاد جانا. لیکن آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین سے آزاد ہو جائیں. آزادی کا یہ مطلب ہے کہ آپ ہر عمل کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. یہ میں نے پیغام عید آپ کو بڑا اپنے اعتبار سے سنایا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرے سمیت میں بھی اس سے باہر نہیں ہوتا. میں نے اپنے آپ کو بھی سنانا ہوتا ہے اور آپ کو بھی سنانا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے